ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں۔ اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لیں۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی۔ تو اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے۔ خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دیں؟ تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نہ، کچھ کرو تو صحیح نہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں، اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا، اور زندگی میں کچھ، میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیے؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں،
بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو۔ اس سے نکلیں، مثبت مضبوط مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں۔ لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا۔ اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو۔ خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے۔ ہمت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔